اس لیے اللہ کو خدا کہہ کر پکارنا اکثر علماء کے نزدیک غلط ہے۔ پاکستان میں ناموں کے حوالے سے کیا بگاڑ ہے؟ پاکستان میں ہم سے جو پچھلی نسل تھی یا اس سے جو پچھلی نسل تھی، اس کا تعلق فارسی سے کافی گہرا تھا۔ اسی وجہ سے کئی نام فارسی میں رکھے جاتے تھے، جیسا کہ سرفراز ایک نام ہے جس کا مطلب ہے بلند مرتبہ، جو کہ عربی میں یہی معنی علی کا ہے۔ تو اس لیے سرفراز سے بہتر ہے کہ علی نام رکھ لیا جائے، اس سے اسلامی تشخص زیادہ بہتر طور پہ ظاہر ہوگا۔ تو فی زمانہ بالخصوص پاکستان میں اب عربی نام رکھے جانے لگے ہیں، جو کہ ایک اچھی روایت ہے، مگر اس کے ساتھ ہی نت نئے نام رکھنے کا ایسا رجحان چل نکلا ہے کہ عجیب و غریب قسم کے نام سننے میں آ رہے ہیں۔ ہر شخص کے ذہن پہ ایک منفرد نام رکھنے کا خبط سوار ہے۔ اس کے علاوہ کافی عرصے سے نام علاقائی اور مقامی زبانوں میں بھی رکھے جانے لگے ہیں، جیسے سندھی میں، بلوچی میں، پشتو، سرائکی وغیرہ، ان زبانوں میں بھی، اور کچھ نام تو ایسے بھی ہیں جنہیں ہم نے افریقی زبان سے بھی مستعار لیا ہے۔ یہ مسئلہ تو خیر اپنی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نام رکھنے کا سرے سے کوئی اصول ہی نہیں ہے، جس نے جو چاہا جیسا چاہا نام رکھ دیا۔ امریکہ اور یورپ کی اگر بات کی جائے تو وہاں نام رکھنے کا اصول ہے، یعنی سب سے پہلے تو فرد کا نام آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے باپ کا نام آئے گا، اور پھر اس کا خاندانی نام۔ یعنی اگر کسی کا نام ولیم ہے اور باپ کا نام چارلز ہے اور اس کا خاندانی نام برٹن ہے، تو اس آدمی کا پورا نام ہوگا ولیم چارلز برٹن، یعنی ولیم جو چارلز کا بیٹا ہے اور جس کا خاندان برٹن ہے۔ تو یہاں پہ ولیم کو فرسٹ نیم کہا جائے گا، چارلز کو مڈل نیم، اور برٹن کو لاسٹ نیم یا سر نیم کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی مڈل نیم رکھنے کے کئی دیگر طریقے یورپ اور امریکہ میں بھی رائج ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی امریکہ اور یورپ کی۔